الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، حاضرین، پہلے بھی میں والدین کے حقوق پر ویڈیو بنا چکا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں آپ نے دیکھا کہ بیٹا اپنے والد کو لاتوں سے، مکوں سے، جوتوں سے مار رہا ہے، یہاں تک کہ بیٹے نے اپنے باپ کے منہ پر جوتے مارے۔ وہ بدبخت بیٹا، وہ نافرمان بیٹا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق اپنے حقوق کے بعد رکھے۔ سب سے پہلے اپنے حق ارشاد فرمایا، اس کے بعد والدین کے حقوق کو رکھا ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں والدین کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں، صرف اور صرف جائیداد کی وجہ سے، بینک بیلنس، روپے کی وجہ سے۔ اتنی طاقت، اتنی استطاعت بیٹا نہیں رکھتا کہ کوئی اپنا خود سا بینک بیلنس بنا لے، کوئی مکان بنا لے۔ والد نے اگر مکان بنایا ہے تو اس پہ بھی لڑائی جھگڑا کر کے والد سے جائیداد لینے کے چکر میں اور جائیداد پر قبضہ کرنے کے چکر میں والدین کو مارا جاتا ہے، مارا پیٹا جاتا ہے اور پھر گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ پھر وہ والد ہو یا والدہ، پھر وہ اولڈ ہاؤس میں چلے جاتے ہیں، عیدی سینٹر میں، جس طرح دیگر سینٹر، ہوم سینٹر بنے ہوئے ہیں، پھر وہاں زندگی گزارتے ہیں۔ جب والدین کو ضرورت ہوتی ہے بچوں کی، بیٹوں کی، اس وقت لاتے مکے مار کر گھر سے نکال دیا جاتا ہے، اور کبھی یہ سوچتے نہیں ہیں کہ وہ والدین جو دو والد اور والدہ 4-5 بچوں کو، 8-10 بچوں کو پالتے ہیں، چھوٹی سی کمزور سی آمدن ہوتی ہے، محنت مزدوری کرتا ہے والد، نہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، اور پاؤں میں جوتا ہے یا نہیں جوتا، اپنے بیٹے، اپنے بیٹیوں کو کھلانے پلانے کے لیے، اچھا پہنانے کے لیے، اچھا پڑھانے کے لیے وہ جدوجہد کرتا ہے اور وہ محنت مزدوری کرتا ہے۔ والدہ ساری رات اٹھ کر اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے، بچہ روتا ہے، بچہ یا بچی روتا ہے، اور پھر والدہ ساری رات اٹھتی ہے، کبھی اس کو دودھ دے رہی ہے، کبھی اس کے کپڑے چینج کر رہی ہے، کبھی کیا کر رہی ہے۔ لیکن یہ جتنے بھی حقوق ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں، یہ لوگ بھول جاتے ہیں۔ صرف اور صرف کل کی بچی آئی ہوئی 25-30 سال والد پالتا ہے اپنے بچے کو، اور کل کی لونڈی جو ہے نا، اس کے کہنے پر اپنے والدین کو مارا پیٹا جاتا ہے۔ کبھی وہ اس لونڈی نے کبھی نہیں سوچا، اس لڑکے نے کبھی نہیں سوچا کہ میں نے بھی اپنے ماں باپ چھوڑ کر آئی ہوں۔ اگر اس کے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک ہو، اس کے بھائی کریں، اس کی بھابیاں کریں، تو کتنی تکلیف اس کو ہوتی ہے۔
بہت تکلیف ہوتی ہے اس لڑکی کو، جو لڑکی دوسرے گھر میں آ کے تباہی مچاتی ہے، دوسرے گھر میں آ کر جو یہ کہہ دیتی ہے کہ ہمیں جائیداد چاہیے، ہمیں حق چاہیے، ہمیں فلانا چیز چاہیے، ہمیں فلانی چیز چاہیے، اور پھر اس لڑکے کو، اس بیٹے کو اکسا کر اور والدین کے خلاف کر کے اس کے بعد وہ پھر مارا پیٹا جاتا ہے اور گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، سورہ بنی اسرائیل پہلے سنو، اس کے بعد سورہ لقمان میں بھی فرمایا، پھر سورہ کہف میں بھی، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے والدین کے حقوق کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور بات بھی سمجھائی ہے کہ اپنے والدین سے اچھے سلوک کرنا ہے، احسان کرنا ہے، اور پھر وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، دو باتیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں، پہلے وہ سنیے، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین سے احسان کرو، حسن سلوک کرو، ان دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی حالت میں، جب تم کمزور تھے، چھوٹے بچے تھے، وہ جوان تھے، کڑیل جوان تھے، اور ان کی تمہاری جو ضرورت ہے وہ پوری کرتے تھے، وہ ضرورت پوری کرتے تھے۔ جب اب وہ بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، تم کڑیل جوان ہو گئے، اب تم اپنے والدین کے حقوق پورے نہیں کر سکتے ہو۔ کیا فرمایا؟ او کلاہما فلا تقل لہما، یعنی دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں، جن کے والدین حیات ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان کی خدمت کریں اور ان کے حقوق کو پورا کریں، پامال کرنے کی کوشش نہ کریں۔ فرمایا ولا تقل لہما اف، اور نہ ان کو اف کہو، ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور ان دونوں کے درمیان، ان دونوں کے سامنے بہترین اچھی بات کرو۔ فرمایا وخفض لہما جناح الذل، اپنے یہ بازو نا، بازو، یہ ان بازو کو پست کر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دعا بھی سکھائی کہ جب بازو پست کرو گے، حسن سلوک کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر، جس طرح کہ ہمیں بچپن میں مجھے پالا ہے اس نے۔ آگے چلیے، سورہ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور ہم نے وصیت کی، وہاں کیا فرمایا سورہ بنی اسرائیل کے اندر؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، اور یہاں کہ ہم نے وصیت کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے وصیت کی انسان کو، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ والدین کے بارے میں ہم نے وصیت کی۔ سورہ لقمان ہے، آیت نمبر 14 ہے۔ حملتہ امہ، غور کرو بھائیو، بہنوں، بیٹیوں، غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حملتہ امہ، اس کی ماں اس کو اٹھاتی ہے، وہنن علی وہن، درد کے اوپر درد، ایک درد آتا ہے دوسرا درد جاتا ہے۔ وہ عورتیں جو اس درد سے گزرتی ہیں وہ بخوبی جانتی ہیں۔ وہنن علی وہن، یعنی تکلیف پر تکلیف پیٹ میں اٹھاتی رہتی ہیں۔ نوما وفصالہ فی عامین، اور پھر اس کو دودھ پلاتی ہیں 2 سال، عامین، ان اشکر لی ولوالدیک، اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، وإلی المصیر، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وإلی المصیر، میری طرف تم لوٹ کر آؤ گے،
یاد رکھ لو والدین کے حقوق کو پامال کرو گے تو اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، پھر کیا جواب دو گے؟ آگے چلیں، آگے سورہ احقاف 26واں پارہ ہے، اور سورہ احقاف کی آیت ہے 20 نمبر آیت ہے، اور اس میں بڑے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں کہ احسان کرے۔ حملتہ امہ کرہا، وہاں کیا فرمایا؟ حملتہ امہ وہنا، یا وہ وہن کہتے ہیں تکلیف کو، کرہن بھی کہتے ہیں تکلیف کو ہی کہتے ہیں، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، صرف سمجھانے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ اپنے والدین جو اس نے سلوک کرنا ہے یہ سوچ کے اس نے سلوک کیا کرو، سوچ کے والدین کو اگر جھڑکتے ہو، والدین کو مارتے ہو، یہ پہلے سوچ لو، بعد میں ہاتھ اٹھاؤ اپنے والدین کے اوپر، کہ جس ماں نے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، جس ماں نے تمہیں 9 ماہ اپنے پیٹ میں تکلیف کے ساتھ رکھا، ووضعتہ کرہا، پھر اس نے تکلیف سے جنا۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے جب والدین کو مارا جاتا ہے۔ پھر آگے وَحَمْلُهُ، اور اس کا حمل، وَفِصَالُهُ 30 شہرا، 30 مہینے، یعنی 30 مہینے اس کی پرورش کی جاتی ہے، اس کو 2 سال 6 مہینے، 30 مہینے یہ ہے نا، 2 سال 6 مہینے، یعنی 2 سال 24 دن بن جاتے ہیں، 24 مہینے بن جاتے ہیں، سوری، اور 6 مہینے اوپر 30، اللہ تعالیٰ 30 مہینے وہ حمل کی بھی، اور پھر اس کو دودھ بھی پلاتی ہے ماں۔ اور پھر آیت نمبر میں نے رکھا ہے، آیت نمبر کیا ہے؟ یہ آیت نمبر ہے 20، سورہ احقاف ہے، آیت نمبر، سوری میں بھول گیا، آیت نمبر ہے 15، آیت نمبر سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 اور 26واں پارہ۔ آگے سنیے، حتیٰ اذا بلغ، سبحان اللہ، حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، اور یہاں تک کہ جب وہ بلوغت کو پہنچتا ہے، جوانی کو پہنچتا ہے، وبلغ 40 سنہ، اور 40 سال کو پہنچتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھلائی ہے، دعا اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو بھائیو، مارا پیٹا نہیں کیا کرو اپنے والدین کو، جھڑکا نہیں کیا کرو، اف نہیں بولا کرو۔ فرمایا قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہا اے میرے رب، میرے پروردگار، مجھے توفیق دے، تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے والدین ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار ہوں، یعنی والدین کا شکر گزار رہوں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے، پسند کرے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میری بھی اصلاح کر، میری اولاد کی بھی۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاؤ، اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ برا برتاؤ کرو گے تو تمہارے بچے بھی تمہارے ساتھ وہی برا برتاؤ کریں گے جس طرح تم نے اپنے والدین کے ساتھ برا برتاؤ کیا ہے، اپنے والدین کو مارا ہے۔ کیوں کہ بچے جب دیکھتے ہیں نا والدین کو تم مارتے ہو اور پیٹتے ہو، جھڑکتے ہو اور والدین کی بات نہیں مانتے ہو، پھر تمہارے بچے بھی دیکھتے ہیں کہ دادا ابو کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، دادی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ دیکھتے ہیں، پھر اسی طرح ہی جب وہ جوان ہوں گے تو وہ بھی اسی طرح کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اصلاح کر میری اور میری اولاد کی، انی تبت الیک وانی من المسلمین، یہ دعا کیا کرو بھائیو، انی تبت، ایک دفعہ میں پھر دعا دوں گا تو انشاءاللہ یہ دعا کیا کرو، انی تبت الیک وانی من المسلمین، بے شک تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور بے شک میں فرمانبرداروں میں سے، میں مسلمانوں میں سے ہوتا ہوں۔ دوبارہ یہ سن لیں، سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب، رب ارحمہما، اے پروردگار
یہ دعائیں سیکھ لو، اور قرآن کی دعائیں ہیں، یہ دعائیں کیا کرو اپنے والدین کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح کے بچپن میں ہمیں انہوں نے پالا ہے، رحم و کرم سے، پیار و محبت سے پالا ہے نا، اسی طرح۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ دو دعائیں ہیں، یہ دو دعائیں کیا کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور بہترین بات کیا کرو، اب کبھی بھی جھڑکا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن سمجھ کر اور پھر اپنے والدین کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری نئی البلاغ